وہ تو اپنا داماد پن مجھے فیکٹری میں بھی دکھاتا رہے گا، میرے سر پہ چودھری بن کے بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا اماں میری فیکٹری میں تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اسٹاف رکھ چکا ہوں، البتہ اس کی کہیں نوکری لگوا دیتا ہوں۔ میری بات میری والدہ پر ناگوار گزری، کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، نوکری بھی کرنے لگے گا؟ جب فیکٹری اللہ نے اپنی دی ہے تو اسی میں بیٹھے گا نا، کیا حرج ہے اگر تمہاری فیکٹری سے 2 نوالے تمہاری بہن بھی کھا لے، تمہارے رزق میں برکت ہی ہوگی، کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اماں کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ انہی دنوں عید الاضحیٰ کی بھی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے ملیحہ سے پوچھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس نے نہیں میں سر ہلا دیا، کہنے لگی میرے پاس سب کچھ ہے، آپ ایسا کریں فرحان کے لیے کپڑے لا دیجیے گا۔ میں نے فرحان کے لیے بھی شاپنگ کی اور اپنے لیے بھی کپڑے لے آیا، کیونکہ ملیحہ اپنے لیے تو ویسے بھی منع کر چکی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو فرحان کے کپڑے دکھائے تو میری والدہ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھنے لگی، کہنے لگی اپنے بیٹے کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ بہن عید پر کیا پہنے گی۔ میں نے گہری سانس لی اور جیب سے بٹوا نکال کر 10,000 اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ دے دیجیے گا اسے، اپنے اور اپنے شوہر کے کپڑے سلوا لے۔ اس دن کے بعد میرا چھوٹا بھائی بھی معصوم سا بنا میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھ سے نہیں ہوتی یہ نوکریاں، جب دیکھو بہت ذرا سی بات پہ مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، کہتا ہے وقت پر آؤ۔ ارے کیا ہو گیا اگر میں آدھا گھنٹہ لیٹ آفس پہنچ گیا، کام تو کر رہا ہوں نا، لیکن نہیں نخرے بہت ہے بھائی میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، اب میں آپ کی فیکٹری میں کام کیا کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنی فیکٹری ہے تو کیا ضرورت ہے میں نوکری کروں، دوسرے کے تلوے چاٹوں، اپنا بنا بنایا کام ہے، بس نیند پوری کیا کروں گا اور آرام سے اپنی فیکٹری میں جا کے کام کروں گا۔ میں تو یہ سب دیکھ کے پریشان سا ہو گیا تھا۔ یہ فیکٹری میں نے اپنے لیے لگائی تھی تاکہ میں اب اپنے بارے میں سوچ سکوں، پردیس اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو کاٹ کر آیا تھا تاکہ ان کی ذمہ داریاں میرے سر سے اتر جائیں، لیکن یہ ذمہ داریاں تو گلے کا توق بن کر میرے گلے میں پڑنے لگی تھیں۔ پہلے بہنوئی کو نوکری پر رکھا، پھر بھائی بھی نوکری چھوڑ کر فیکٹری پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ عید سے چند دن پہلے میں جانور بھی لے کر آیا اور اس میں بھی اماں نے بہنوئی کا حصہ الگ سے ڈلوا دیا۔ صبح عید تھی اس لیے سب کے کپڑے استری سٹینڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ ملیحہ تیزی سے ان پر استری کر رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ میں نے کہا ملیحہ آدھی رات بیت گئی ہے، آرام نہیں کرنا تم نے؟ کہنے لگی کیسا آرام، سب کے کپڑے استری کرنے ہیں، ابا کے، آپ کے، یاسر کے بھی، پھر فرحان کے بھی،